پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک دیکھیں۔ توقیر نامی شخص کی کہانی سنتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیاری اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے میں کھل کر ابھی محبت کا اظہار ہی نہیں کر سکا تھا، اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ جیسے وہ چاہتی تھی میں نے ویسے ہی کیا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی مجھے بڑی جوانی میں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن میری بیوی کی موت کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے نہ مجھے صرف پریشان کیا بلکہ میں نے کئی رشتوں کو پہچانا۔ جیسے ہی میری بیوی کی موت کی خبر پھیلی، میری بیوی کے میکے والے اور اس کی ماں ہمارے گھر آ گئے، اور اس کی ماں مجھے کوسنے لگی اور کہا کہ تم نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا ہے۔ شادی کے وقت وہ بہت خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ میرا وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا، اور سچ میں تو نے اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوگا، اس لیے وہ بولی بھی نہیں اور گٹ گٹ کے مر گئی۔ میں ان کو کیا سمجھاتا؟ میں اپنی بیوی سے آج تک کوئی تعلق قائم کر ہی نہیں پایا تھا۔ اب تک تو ہمارا رشتہ بہت تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہ جا سکا۔ وہ اس قدر شرمیلی تھی کہ میں کچھ بولتا تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتی۔ بلی اور چوہے کے اس کھیل میں 3 ماہ گزر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میری بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اسے اپنے بھائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والوں کا کہنا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اسے یہاں دفن کریں گے۔ ان میں ایک شخص نے بہت ضد کی کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جو ظلم ڈھائے ہیں وہ کافی ہیں، اب ہم اسے یہاں مردہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ لوگ میت کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا رشتہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے تابوت میں ڈالا تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اپنی موت کو یاد کر رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہوں۔ دنیا کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جو میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے اس کا انداز بڑا ہی عجیب اور نفرت انگیز لگا۔ اس نے کہا کہ یہاں غیر اسلامی تماشا نہ لگایا جائے، سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور تم شوہر ہو تو کیا ہوا، تم اس دنیا سے اپنی بیوی کے سوگ میں چلے جاؤ گے، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اس وقت میں اس کی تلخ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا اور میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ اب میں ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ میرا موبائل فون جیب میں نہیں ہے۔ میں باہر نکلا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے اپنا موبائل راستے میں کہیں پھینک دیا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے جاتے ہوئے میری جیب تو ہلکی تھی، میں قبرستان میں کہیں بھول گیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکل گیا۔ موبائل فون کے بغیر جینا مشکل لگتا تھا، آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا۔ میں فوراً اسی قبرستان میں پہنچا جہاں میری بیوی کو دفن کیا گیا تھا۔ میں قبرستان میں کھڑا تھا، لیکن میرا موبائل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ایک بوڑھا شخص میری طرف آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شاید وہ بوڑھا اس قبرستان کا گورکن تھا۔ شاید میں جب قبر میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے مجھے قبر سے نکالنے کے لیے میری قمیض پکڑ لی تھی۔ لگتا ہے میرا موبائل نیچے گر گیا ہے، اب قبر کھودنی پڑے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔
چند ہزار کے موبائل فون کے لیے اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ خبر اللہ کی حد ہے، تیری بیوی کے گھر والے سب اٹھ کر چلے آئیں گے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی بات نہ کرو، وہ سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ گھریلو مسائل کا کیسے اس شخص کو پتہ چلا؟ وہ تو گورکن تھا، پھر اسے یہ بھی کیسے معلوم ہوا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں؟ عام طور پر شہر میں ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے خاندان کے بارے میں کسی کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ گورکن عجیب تھا جس کے پاس ہر طرح کی معلومات تھیں۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں فوراً اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی والدہ کو یہ باتیں بتائیں۔ وہ کہنے لگی، ارے بیٹا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم دوسرا موبائل لے لو، تم حالات سے پریشان ہو۔ اب اگر بیوی کے مرنے کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا ٹائم کیسے گزرے گا؟ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ لو پیسے اور جا کر ایک نیا موبائل خرید لاؤ۔ میں نے کہا، ماں، اس نمبر پر میرے بہت جاننے والے تھے، لیکن چلو اگر تم کہہ رہی ہو تو میں ایسا ہی کر لیتا ہوں۔ تم مجھے پیسے دے دو اور میں موبائل لے آتا ہوں۔ اور میں مارکیٹ گیا اور نیا موبائل خریدا اور اس میں ایک نئی سم ڈالی۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے جو پہلا نمبر ملایا تھا وہ میرا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے فون پر نمبر ڈالا تو بل اس پر چلنے لگی اور میں یہ سن کر ڈر گیا کہ اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میرا فون اٹھایا گیا اور یہ دیکھ کر میں ایسا ہی ہو گیا۔ حیران اور پریشانی میں فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ماں بھی پریشان تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، ماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اس وقت اپنی بیوی کی قبر پر کیوں جا رہے ہو؟ ماں، مجھے جانا ہے، لہٰذا میں گھر سے نکل گیا۔ یہ میری بیوی کا خیال تھا، کیونکہ میں نے جو کچھ سنا تھا اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں اسی وقت اپنی بیوی کے آبائی قبرستان میں پہنچا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی وہی گورکن ملا۔ اس نے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تم سے ہمدردی سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں اس قبرستان کا علم نہیں، میں اس جگہ کا گورکن ہوں، اس لیے یہاں کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس نے کہا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق آپ کی بیوی سے ہے، نہ کہ آپ کی بیوی کی قبر سے، اور آپ ان کے فیملی ممبرز اور گھر والوں سے اس معاملے کے بارے میں معلوم کریں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ خیانت ہوگی، اس لیے میں اپنے آپ کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ اور خود ہی تلاش کرو۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہ رہا۔ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کچھ پیسے لیے ہوں گے یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے ساری بات نہیں بتا سکا۔ میں قبرستان سے ہوتا ہوا اپنی بیوی کے گھر پہنچا، لیکن میں نے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکایا، بلکہ اسی طرح گھر میں داخل ہوا۔ میں نے ان تمام لوگوں کو ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھا۔ صحن بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں اس کمرے کے قریب پہنچا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ میری بیوی سے ناراض کیوں تھے؟ پھر میرا ہاتھ ایک کپ کو لگا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا، اس لیے ان سب کی توجہ میری طرف ہوئی اور وہ لوگ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کی ہو۔ بیٹا، تم یہاں کیسے آئے ہو اور کب آئے ہو؟ میں نے امید بھری نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔
میں نے کہا کیوں انتظار کر رہے تھے؟ میرا بانجا کل سے گھر نہیں آیا، میری بہن بھی بہت پریشان ہے، بہت مشکل سے ہماری صلح ہوئی تھی، اس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر میرا اپنا غم بھول گیا اور میں نے کہا کہ اچھا ماں، میں آپ کا کام کروں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹا مسئلہ جاری رہے گا، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے میں ایک اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے جو کچھ سنا تھا اس کے بعد میرا دل بڑا عجیب سا ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی میری بات مان رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جو کچھ کروں گا خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر پر جانا ہے، اسے کھولنا بہت ضروری معلوم ہوتا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو مجھے بار بار منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت بیدار نہیں ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں اب خاموش بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، میں کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ میں نے جا کر تمام انتظامات کیے اور تقریباً 2:30 بجے قبر کو کھولنا شروع کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، یوں لگتا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی قبر بند کر دی گئی ہو۔ میں اس وقت بہت پرجوش تھا، مجھے اتنی ہمت تھی کہ میں سب سے بڑے پہاڑ کو بھی ہٹا سکوں۔ جب میں نے پتھر کی سلیٹ ہٹائی تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے مجھے پسینہ چھوٹ گیا۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے سامنے والی قبر خالی تھی، نہ میری بیوی تھی اور نہ ہی اس کا کفن تھا۔ جب میں نے اسے کال کی تو کسی نے میری کال اٹھائی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا فون قبر میں نہیں ہے بلکہ کسی نے چوری کر لیا ہے، لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو میرا تجسس کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو گیا۔ اتنی تیز ہواؤں کی آواز آئی اور پھر میرے کانوں میں آواز آئی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور مرتے دم تک اس کے نام کا قرض اگر ادا نہ کیا گیا تو وہ اسی طرح عذاب میں رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فون پر فرشتے کی آواز سنوں؟ یہ ڈرامہ یا جھوٹ لگتا تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی فرشتے اردو زبان میں بات کر رہے ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ فرشتے عربی زبان بولتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے قبر میں کیمرے وغیرہ اور مائکرو فون لگانے کی کوشش کی، لیکن آج تک کسی نے فرشتے کی آواز نہیں سنی۔ یہ اللہ کا راز ہے اور اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نہیں ہو سکا کہ کوئی انسان فرشتے کی آواز سن لے۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب میں نے قبر کھودی تو مجھے کچھ نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے خاندان کے پاس گیا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھودی ہے، لیکن میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ میں نے یہ بے رحمتی کس لیے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ تم نے ہماری بیٹی کی قبر کھولی؟ میری بیوی کا بھائی مجھے اٹھ کر مارنے لگا تھا۔ میں بات کر رہا تھا لیکن مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کو کون سمجھائے۔ یہ ظالم اور جلاد لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ لڑنے اور مرنے کو تیار تھے اور میں نے ایسے لوگوں سے اتنی ہی بات کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ تو پہلے میں نے اپنی ساس کے بانجے کے بارے میں سوچا جسے اس نے ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ جس دن سے میری بیوی کی وفات ہوئی وہ بھی اسی دن سے غائب تھا۔ وہاں ایک مقامی اڈے کے پاس گیا اور وہاں سے معلومات اکٹھی کی۔
اور ایک مقامی شخص نے مجھے بتایا وہ صبح سویرے ڈسکا کے لیے نکل گیا ہے۔ یہ میرے لیے حیران کن نہیں تھا۔ میں نے اسے کیسے ٹریک کیا یہ ایک اور کہانی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور میں ایک ہفتے سے اس کی تلاش میں تھا۔ میرے پاس جواب پہلے ہی موجود تھے۔ میرے ذہن میں کچھ سوالات اب بھی اٹھ رہے تھے۔ میں نے جو ہی دروازے پہ بل دی تو سامنے میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں یہاں کسی اور کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچانے کے لیے پیچھے بھاگی، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور گھسیٹنے لگا۔ وہ چیخنے لگی۔ شاید وہ مجھے گلی کے لوگوں کے سامنے گنڈا دکھانا چاہتی تھی۔ میں اسے لے آیا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ اور وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کا نام مت لو۔ تم نے اسے ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا۔ اب بتاؤ کہ میں تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ پہلے میری بات سنو، میں تمہیں سچ بتا دوں گی۔ اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ جب میری بیوی نے اپنی کہانی سنانی شروع کی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں، میرا کزن اور اس کے گھر والے ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ میرا کزن جو اکثر میرے گھر آتا تھا، تو ایک دن میرے کزن نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ماڈلنگ کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ میں بہت پیسے کماؤں گی، ماڈل بن جاؤں گی اور گھر کی غربت ختم ہو جائے گی۔ اور وہاں جا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس نے تصویریں بھی کھینچیں۔ جب میری اتنی تصویریں بنیں تو میں مجبور ہو گئی اور اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ جب میری بیوی کی والدہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دی، لیکن اس نے میری بیوی کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس سے سختی سے منع کیا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس نہ جائے۔ اب میری بیوی دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس نے بھی اس آدمی کی بات مان لی اور وہ میرے گھر میں خوشی سے رہتی تھی، اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے کزن نے عجیب و غریب درخواست کی کہ تم موت کا ناچ کھیلو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس احمق کو یہ بھی معلوم نہیں تھا جب ایک شخص شادی شدہ ہوتا ہے تو دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی نے اس کی ہدایت کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کیا۔ جب میری بیوی کی موت کا اعلان ہوا، سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے اور شاید اسے دفنانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ شخص ان سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے انہیں پیسے دیے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اب یہ میری بیوی بنے گی اور اسے پیسے کمانے کا ذریعہ بناؤں گا، اور وہ میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ میری بیوی مجھے نہیں بتا سکی، اس لیے اس کی ہر بات مان کر دلدل میں اتر گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی تھی۔ میری بیوی کی حقیقت جاننے کے بعد میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا اگر تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے ساری دنیا تمہاری کتنی ہی تصویریں دیکھ لے، لیکن اب آپ اس کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنے گی۔ اب میں اس شخص کو خود دیکھ لوں گا، وہ قانون سے کیسے بچ سکتا ہے۔ بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ ان لمحات میں اپنی بیویوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں وہ خود کو کیسے مرد کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔